والوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ نے انسان کو مشکلات میں آزما کر اس کی نیت اور صبر کی جانچ کرتا ہے. صبر اور خلوص کے ساتھ ہر امتحان عبور کرنا نیک عمل ہے. دنیاوی نقصان یا تکلیف میں دل میں خلل پیدا نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے. آج کے انسان چھوٹے پرابلمز میں جلدی جو آنا گھبرا جاتے ہیں. پریشانی، انزائٹی اور سٹریس اکثر بڑھ جاتا ہے. پارہ 7 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور نیت کی خلوص سب سے بڑی طاقت ہے. عورت گھر کے مسائل اور بچوں کی تربیت میں صبر کرے. مرد کام اور مالی مشکلات میں ایمانداری اور صبر کرے. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو امتحانات اور کام کی مصروفیات میں صبر اور دعا کرے. ہر مسئلہ اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع ہے. صبر کرنے والے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ الزمر 39 آیت ہے. بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا. صبر صرف برداشت کرنا نہیں، صبر میں نیت کی خلوص، اللہ کی رضا کے لیے رہنا اور دل کی مضبوطی شامل ہے. امتحانات، مشکلات اور دنیاوی مشغولیات سب میں صبر کے ساتھ نیت خالص رکھنا ضروری ہے. دنیاوی مشکلات اور امتحانات ہمیشہ آئیں گے، لیکن ہر امتحان نیت اور صبر کے ذریعے عبادت میں بدل سکتا ہے. یہاں ہر مہینے میں، رمضان کے ہر مہینے میں یہ سبق جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ مشکل وقت جو ہے وہ ہمیشہ برابر ایک، اور وہ جو موقع نیت کا خالص ہونا ہوتا ہے اور وہی ہماری اصل میں اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہمیں یہ پارہ 7 میں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ رمضان جو ہے صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، دل کی تربیت، نیت کی خلوص اور روح کی ترقی کا مہینہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر، روزہ دل کی تربیت، نیت کی خلوص اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ. تقوی کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل اور ہر سوچ کو درست رکھنا. آج کے انسان روزمرہ زندگی میں جلدی غرور، ایگو اور دنیاوی مشغولیات میں الجھے ہیں. رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بیچ میں دل کو اللہ کی طرف رکھیں. فار ایگزامپل اگر ایک عورت ہے تو روزمرہ کے کام میں، خاندان کی ذمہ داری میں نیت اللہ کے لیے ہو. اگر ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دفتر میں محنت کرے ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی امتحانات میں صبر اور نیت اللہ کے لیے کرے. چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت میں بدل سکتے ہیں. رمضان دل کی صفائی اور روحانی ترقی کا مہینہ ہے، نہ کہ صرف بھوک اور پیاس کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ النساء 24 آیت. اور جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کے فضل سے غنی ہوں. دنیاوی خواہشات اور ضروریات میں صبر اور نیت کی خلوص جو ہے نا ضروری ہے. ہر شخص کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے. چھوٹے چھوٹے اعمال اور صبر دل اور روح کو مضبوط کرتے ہیں. رمضان کا اصل جو مقصد ہے وہ صرف بھوک اور پیاس نہیں، دل کی تربیت، نیت کی خلوص، صبر اور دنیاوی مشغولیات میں اللہ کی رضا سب سے زیادہ امپورٹنٹ زندگی کے ہر لمحے کو جو ہے اللہ کے نزدیک قیمتی بنانے کا مہینہ ہے. پارہ 7 کا مقصد یہ ہے کہ ہر نیک عمل، ہر روزمرہ کا کام اور ہر مشکل لمحہ اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ جو ہے نا انجام دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. سورہ المزمل 73 آیت ہے. اور جو بھی نیک تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو
جو بھی تم نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ بہتر اور زیادہ اجر والی ہوگی۔ ہر نیک عمل جو دل کی خلوص کے ساتھ کیا جائے اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ دنیاوی کامیابی صرف وقتی ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے والی نیت دائمی اور اجر والی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے اجر کے مستحق ہیں اگر نیت خالص ہو۔ پارہ 7 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل اگر نیت اللہ کے لیے ہو، ہر عمل کی نیت اگر اللہ کے لیے ہو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ عورت بچوں کی تربیت دینا، گھر کی صفائی اور نیت صرف اللہ کے لیے ہو کہ میں اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہی ہوں تاکہ وہ خدمت خلق کر سکیں، جو ہے نا خلق میں ڈونیٹ کر سکیں، وہ چاہے اس کی گائیڈنس ہے یا جو بھی اس کے پاس اگر اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ مرد اگر کام میں ایمانداری کرے کہ میں نے حق حلال کا کما کے جو ہے نا جانا ہے، دوسروں کے ساتھ عدل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بزنس مین ہے تو اسی طرح سے جو ہے دنیاوی مشغولیات کے بیچ میں بھی دل کو اللہ کی طرف رکھنا عبادت ہے۔ ہر لمحہ اور جو ہے نا ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نیت کے ساتھ عبادت میں بدلیں، ہر اعمال کو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ المائدہ، بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ نیت کی خلوص اور پرہیزگاری ہر عمل کو اللہ کے نزدیک قابل قبول بناتی ہے۔ ظاہری اعمال کی تعداد نہیں بلکہ دل کی صفائی اور نیت کی خلوص سب سے اہم ہے۔ جو ہے نا ہر روزمرہ کا عمل اگر اللہ کے لیے ہو تو عبادت میں بدل سکتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں، دل کی صفائی اور نیت کی خلوص ہے۔ ہر مشکل لمحہ، ہر چھوٹا یا بڑا کام اللہ کے لیے نیت کے ساتھ کیا جائے تو سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ یا ہر مہینے میں یہ سبق یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے وہ ہے خالص ہونا چاہیے، آپ کا طاقت ہو، آپ کی اعمال کا مقصد ہو اور وہ صرف اللہ کی رضا۔ آج آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں کون سا عمل اللہ کے لیے عبادت بن سکتا ہے؟ کہ آپ اپنی ہر نیت جو ہے نا ہر نیت خالص رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمنٹ میں لکھیں آج میری ہر نیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، شکر الحمدللہ۔ آج ہم نے بات کمپلیٹ کی پارہ 7، اور آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے نا دن بھی ہمارا روزہ بھی 7واں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کنٹینٹ ختم ہوتا ہے، آج کا 7واں۔ جتنا بھی میں نے گین کیا یا جتنی میں نے اپنی ایفرٹ کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ویسے تو قرآن پاک میں تو ہم ایک چیز کو پڑھیں تو اس کی اتنی زیادہ ہی تشریحات ہیں، اتنے زیادہ اس میں ماڈل لیسن ہے، لیکن جتنا مجھ سے گین ہو پایا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو کس طرح کا لگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا میرا کام ہے زیادہ اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا، عمل بالمعروف ونہی عن المنکر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی جو ہے نا جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو جو ہے نا اپنے موبائل فون میں جو کانٹیکٹ نمبر ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، اسٹاف ہے، ان سب کے ساتھ شیئر لازمی